ارتد الناس على ارتد الناس الا ثلاثه نفر. میرے معصوم امام ارشاد فرما رہے ہیں نبی کی رحلت کے بعد سب مرتد ہو گئے تھے الا ثلاثه نفر، سوائے 3 لوگوں کے. ارتد الناس الا ثلاثه نفر. نبی معصوم فرما رہے ہیں نبی کی رحلت کے بعد لوگ مرتد ہو گئے سوائے 3 لوگوں کے. توجہ چاہوں گا آپ سے. راوی کہتا ہے کہ وہ کون ہے 3 لوگ؟ فرمایا السلمان والمقداد والعمار. یہ 3 لوگ ہیں جو نبی کی رحلت کے بعد مرتد نہیں ہوئے. فرمایا 3 لوگوں نے نبی کی رحلت کے بعد 3 لوگوں کے علاوہ سب مرتد ہو گئے. پھر بعد میں آہستہ آہستہ کچھ اور تعداد بڑھی ہے. فرمایا 3 لوگ. راوی کہتا ہے یا ابن رسول اللہ، تعجب کیا اس نے کہ یہ کیسے، کیا ہوا تھا، کیوں ہوا تھا ایسا؟ فرمایا دور مشکل آ گیا تھا جس کی بنیاد پر لوگوں کا ایمان ان کے ہاتھ سے پھسل گیا. دور مشکل آ گیا تھا. دوستو آپ نے دیکھا یہ ہیں شہنشاہ نقوی صاحب، اہل تشیع کے بہت بڑے ذاکر. انہیں عقیدہ سمجھا رہے ہیں اپنے ماننے والوں کو، شیعوں کو، کہ نبی علیہ السلام کے بعد سارے صحابہ مرتد ہو گئے تھے، نعوذ باللہ من ذالک، اس لیے کہ سختیاں بہت آ گئی تھیں. تو کیا بدر سے بھی زیادہ سختیاں آ گئی تھیں؟ احد سے بھی زیادہ سختیاں آ گئی تھیں؟ حنین سے بھی زیادہ سختیاں آ گئی تھی؟ کس طرح کے یہ مسلمان ہیں؟ ان کے دل میں کتنا بغض ہے صحابہ کرام علیہ رضوان کا. اور اس بے وقوف نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. صرف 3 مسلمان بچے، بس سارے مرتد ہو گئے. 3 کون سے؟ سلمان، مقداد اور عمار. تو مولا علی کدھر گئے؟ اس بے وقوف نے نعوذ باللہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی مرتد بنا دیا. الامان والعفید. یہ جاہل ہیں، یہ ان کی جاہل قوم ان کے پیچھے جا رہی ہے. میں اسے کہتا ہوں شہنشاہ چھڑل، لمبی لمبی چھوڑتا ہے. بے وقوف آدمی اس کو شہنشاہ نقوی سمجھ رہے ہوتے ہیں، بڑا عالم سمجھ رہے ہوتے ہیں. اللہ کے فرمان کے مخالف، اللہ کے نبی کے فرمان کے مخالف، مولا علی کے مخالف، یہ محبت اہل بیت کا نام لیتے ہیں، آپ کی آخرت برباد کرتے ہیں. یہ دشمن اہل بیت ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مرتد بنا دیا، نعوذ باللہ من ذالک. امام حسن بھی زندہ تھے، امام حسین بھی، وہ صحابی نہیں تھے؟ انہوں نے تو سارے اہل بیت کو نعوذ باللہ یہ مرتد بنا دیا. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ التوبہ آیت نمبر 100 100 نمبر. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، جو پہلے مہاجرین اور انصار، والذین اتبعوہم، اور وہ دوسرے اس کے بعد آنے والے بھی جو ان کے ساتھ مل گئے، مہاجرین اور انصار، بِإِحْسَانٍ، نیکی کے ساتھ، رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہے. اللہ فرماتے ہیں مہاجرین انصار سے اللہ راضی ہے. وَرَضُوا عَنْهُ، وہ اللہ سے راضی ہیں. اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی ہے. وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے جنتیں بنائی ہیں، تجری بہ رہی ہیں، تحت الانہار، ان کے نیچے نہریں، خالدین فیہا ابدا، اس میں ہمیشہ رہیں گے. ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے انصار مہاجرین کے لیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو خوشخبریاں سنائی ہیں، اور یہ جاہل بے وقوف کہہ رہا 3 ہی رہ گئے تھے. اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کے لیے جنتیں بنائی ہیں، نہریں بہ رہی ہوں گی، بہت بڑے کامیاب لوگ ہیں. اور بیعت رضوان کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ سورہ الفتح آیت نمبر 18. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، بے شک اللہ راضی ہوا ان مومنوں سے اے محبوب جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی درخت کے نیچے. درخت کے نیچے جنہوں نے بیعت کی وہ سینکڑوں کی تعداد میں تھے، 3 نہیں تھے. اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، تو پھر کوئی بندہ کافر ہو جائے، مرتد ہو جائے، نعوذ باللہ من ذالک. اللہ فرمایا کہ میں نے ان کے لیے جنتیں بنا دی ہیں، میں نے ان کے لیے یہ چیزیں تیار کر رکھی ہیں، یہ ان کے لیے بڑی کامیابی ہے. اور یہ کہیں کہ جناب وہ مرتد ہو گئے تھے، کتنا گندا عقیدہ ہے ان کا. فعلم ما فی قلوبہم، اللہ فرماتا ہے جانتا ہے رب جو ان کے دلوں میں ہے. فانزل السکینۃ علیہم، اللہ نے ان کے دلوں پر سکینہ نازل فرمایا ہے. اور ان کا جھوٹ میں آپ کو خود دکھاتا ہوں.
پچھلے دنوں میں نے ویڈیو بنائی تھی، اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا تھا ان کی نماز پر۔ اب اسی کا جملہ دکھاتا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نماز پڑھائی تو صحابہ کرام ایک دوسرے کو دیکھ کے کہنے لگے لقد ذکرنی، کہ آج ہمیں نبی علیہ السلام کی نماز یاد کرا دی۔ وہی سارے مرتد ہو گئے تھے تو پیچھے حضرت علی کے پیچھے نماز کیوں پڑھ رہے تھے؟ کتنا بڑا یہ جاہل ہے، ذرا دیکھ لیں۔ 25 سال کے بعد جب مولا کائنات نے اپنے دور حکومت میں پہلی دفعہ جماعت پڑھائی اور اصحاب مصطفیٰ نے علی کے پیچھے نماز پڑھی، تو جیسے ہی نماز مکمل ہوئی تو اصحاب ایک دوسرے سے مڑ کر کہہ رہے تھے لقد ذکرنی صلاۃ محمد، آج علی نے ہمیں نبی کی نماز یاد دلا دی۔ اور اس کی دوسری جہالت کہ کتنا بڑا جھوٹا انسان ہے اور اپنے ماننے والوں کو کس طرح ان کا آخرت ان کی برباد کر رہا ہے، ان کا عقیدہ برباد کر رہا ہے، یہ دوسری جہالت بھی اس کی سن لیں۔ راوی کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، نام لیا سلمان، ابو ذر اور مقداد، 3 نام لیے۔ ارتد الناس الا ثلاثة نفر، 3 لوگوں کے علاوہ لوگ مرتد ہو گئے۔ عمار ایک لمحے کے لیے علی پر شک کرنے والوں میں سے تھے، علی پر شک کیا، جہازہ جیزتن، ایک لمحے کو کہتے ہیں، ایک لمحے کے لیے عمار نے شک کیا، اس کے بعد پلٹ گئے اور پھر کبھی شک نہیں کیا، اس لیے عمار کا نام نہیں لے رہے۔ جی دوستو، آپ نے سن لیا، پہلے کہہ رہا تھا سلمان، مقداد اور تیسرے تھے عمار، اب کہہ رہا ہے جناب عمار ختم ہو گیا، اب کہہ رہے سلمان، مقداد اور ابو ذر، عمار کو بھی نکال دیا، وہ بھی مرتد ہو گئے، جس کے بارے میں مرزا جہلمی نے یہ بار بار ڈنڈورا جو پیٹا ہے جناب، باغی جماعت انہیں بلائیں گی، جہنم کی طرف بلائے گی۔ کبھی آپ مرزا جی، آپ نے کبھی محدثین کا فہم یہ پڑھا ہے؟ اس بات کو گما کے تو جناب باغی جماعت، اور وہ مرزا جہلمی جو پہلے کہتا تھا کہ جس نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابت کا انکار کیا وہ کافر ہے، لیکن جب ان کے ٹکڑوں پر پلا اور انہوں نے اس کو کچھ ڈالا، جب یہ اپنی ویڈیوز میں خود ہی کہتا ہے کم پایا انہوں نے، شیعوں نے جب مرزا پر کم پایا تو مرزا اب کہنے لگا جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی کافر کہنے والا کافر نہیں ہوگا، ہاں اگر مجھے کوئی کافر کہتا ہے تو میں اسے کافر کہوں گا، اس لیے قادیانی کو میں اس لیے کافر کہتا ہوں کہ مجھے کافر کہتے ہیں۔ بے شرم آدمی، بے حیا آدمی، تجھے قادیانی کافر کہیں تو تم انہیں کافر کہنے کا حق رکھتے ہو؟ کہتے میں حق رکھتا ہوں۔ ادھر قرآن کہتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ صحابی، اور تم کہتے ہو کہ نہیں، جو ان کو کافر کہے وہ کافر نہیں ہوگا۔ تو اب حضرت عمار بھی نکل گئے کہ وہ بھی مرتد ہو گئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ صرف 3 صحابی رہ گئے جناب، سلمان، مقداد اور ابو ذر، اور یہ اس نے اپنی طرف سے بات نہیں کی، یہ ان کی کتابوں میں موجود ہے، یہ عقیدہ ان کی کتابوں میں موجود ہے۔ کتاب کا نام ہے رجال کشی، صفحہ نمبر اس کا 12 ہے، مطبوعہ کربلا، سلمان فارسی، اور دوسری کتاب اس کا تہذیب المتین فی تاریخ امیر المؤمنین، اور تیسری ان کی کتاب ہے احتجاج تبرسی، جلد اول، صفحہ نمبر 113، مطبوعہ نجف اشرف طبع جدید، سب لکھ رہے ہیں۔ صرف 3 صحابہ جو تھے وہ جناب مرتد نہیں ہوئے، باقی سارے مرتد ہو گئے۔ آپ نے سن لیا، سارے مرتد ہو گئے، بس سلمان، ابو ذر اور مقداد رہ گئے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ، حضرت ابوبکر صدیق نعوذ باللہ، عمر فاروق نعوذ باللہ، عثمان غنی نعوذ باللہ، عمار نعوذ باللہ، بلال نعوذ باللہ، سارے مسلمانوں یہ قرآن کے مخالف عقیدہ ہے، یہ حدیث کے مخالف عقیدہ ہے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی مخالف عقیدہ ہے، کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا یہ اثر بھی نہیں ہوا کہ 3 دن بھی نہیں رہے مسلمان، اور سارے مسلمان جو ہے وہ جناب مرتد ہو گئے، صرف 3 مسلمان رہے۔ یعنی دنیا میں ہم یہ بتا رہے ہیں کہ آپ علیہ السلام کی تعلیمات یہ ہے کہ جو اونٹ چراتے تھے بڑے بڑے معلم بن گئے، بہت اچھی انسان بن گئے۔ انگریز بھی وہ اس بات کو مانتا ہے کہ ہاں مسلمانوں نے اسلام کو پھیلایا اور کردار کو کس طرح بہتر بنا، اور ان کا کردار کیا ہے، یہ نبی علیہ السلام کے کردار کو کس طرح پیش کر رہے ہیں کہ صرف 3 مسلمان رہ گئے، باقی سارے ختم ہو گئے، سارے مرتد ہو گئے۔ کیوں مرتد ہو گئے جناب؟ حالات مشکل۔ کون سے حالات مشکل ہو گئے بھائی؟ جو حالات مشکل آئے تھے ان سے تو جنگیں ہوئی ہیں،
جنہوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا، اب یہ زکوٰۃ ہی نہیں دیتے، یہ تو منکرین ہے زکوٰۃ، شیعہ تو زکوٰۃ ہی نہیں دیتے۔ جنہوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا ان کے ساتھ جنگیں ہوئی ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ ساتھ رہے ہیں۔ بدر سے زیادہ کو سختی تو نہیں آئی، احد سے زیادہ سختی تو نہیں آئی، حنین سے زیادہ سختی تو نہیں آئی، غزوہ موتا سے زیادہ تو سختی نہیں آئی بعد میں تو اللہ نے کھول دیا ہے۔ دوستو ان کو سمجھیں، یہ محبت اہل بیت کے چکر میں آپ کی آخرت برباد کر رہے ہیں، اور مرزا جیل میں بھی محبت اہل بیت کا ذکر کر کے آپ کی آخرت برباد کر رہا ہے، آپ کو قرآن کا مخالف بنا رہا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو مثال دی، کئی ویڈیوز میں ہم نے دکھایا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابت قرآن سے ثابت ہے، التوبہ آیت نمبر 40 سے، جو قرآن پاک کی ایک آیت کا بھی انکار کرے وہ کافر ہے، اور یہ کہتا ہے کہ جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو کافر کہنے والا کافر نہیں ہے۔ ہاں مجھے کافر کہے گا، میں حق رکھتا ہوں کہ میں اسے کافر کہوں۔ بے شرم آدمی، بے حیا آدمی، تو یہ شرم نہیں آتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ان بے شرموں سے بچائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔